الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن والاهم وأحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. گرامی قدر شہزادہ حضرت سید شاہ عارف الدین جیلانی صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالی، نبی رائے حضرت نور المشائخ رحمہ اللہ تعالی، و دیگر نبی نگانے حضرت نور المشائخ و دیگر اہل سلسلہ مکرم حاضرین و سامعین، ابھی آپ حضرت والا سے نہایت ہی اخلاص اور محبت سے لبریز اصلاحی موضوع پر خطاب سماعت فرما رہے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو باتیں وہ آپ سے فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی قیمتی باتیں میں جو آنے کے بعد اختتام پر سنا ہوں، محسوس اس بات کو کیا ہوں کہ واقعتاً آپ حضرات کے لیے اچھی نصیحتیں ہیں، قیمتی باتیں ہیں، اور سلسلے میں یہ باتیں ہونا بھی چاہیے. خانقاہ کے اندر آنے کا مقصد محض ایک رسمی طور پر بیعت و ارادت اور روحانیت سے وابستہ ہو جانا ہی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو، اس کے حبیب پاک علیہ السلام سے غلامی کا رشتہ مضبوط ہو، شریعت مطہرہ کی پاسداری ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کی پابندی ہو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کا تعلق ایک دنیاوی مقاصد کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن قرب الہی کے لیے نہیں ہو سکتا. اس لیے اہل سلسلہ کی یہ ذمہ داری بھی رہتی ہے کہ وہ اپنے وابستگان کو صرف کرامات کے حوالے ہی سے باتیں کر کے مسحور نہ کریں، بلکہ تعلیمات کے ذریعے سے ان کے ذہن و فکر کی اصلاح کریں. اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالی ہے، پھر وہ اس پر جم گئے تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم خوف مت کرو اور رنجیدہ مت ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے اور وعدہ ہے اس جنت کا جو تمہارے حسن عمل کے انعام کے بطور تمہارے پروردگار نے تیار کر رکھی ہے. پیغمبروں کی زبان پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، تو قرآن مجید کی اس آیت میں حق تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بتا رہا ہے کہ اپنے پروردگار کو رب ہے کہہ کر ماننے کے بعد زندگی بھر اس پر جمے رہنا لازم و ضروری ہے.
ربنا اللہ کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہماری زندگی کی ہر آن ہر گھڑی اس بات کا خیال و دھیان رہے کہ پروردگار پالنہار ہمارا حق تبارک و تعالیٰ، اس کے لطف و کرم ہی سے ہماری ایک ایک سانس چل رہی ہے، اس کی عنایت و مہربانی ہی سے ہماری زندگی ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری دستگیری نہ فرمائے تو پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور روئے زمین پر جتنے چوپائے ہیں، جتنے جانور ہیں، خواہ وہ زمین پر چل رہے ہوں یا رینگ رہے ہوں، ان سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے. تو وہ اللہ پالنہار ہے، رازق ہے، پروردگار ہے. انسان رزق کی تلاش میں رازق کو بھول جاتا ہے، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے بندو، میں تمہارا پروردگار ہوں اور تمہارے لیے غیر مشروط رزق کا میں نے وعدہ کیا. یعنی کوئی شرط کے ساتھ روزی دینے کا وعدہ نہیں فرمایا. اگر تم فلاں کام کرو گے تو کھلاؤں گا، نہیں کرو گے تو بھوکا ماروں گا، ایسا نہیں فرمایا. فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا فرمایا، تم مجھے مانو تو بھی کھلاؤں گا، میرا انکار کرو بھی تو کھلاؤں گا، میں رازق ہوں. تو رزق کی تلاش میں تم مجھے بھول نہ جانا، میں نے رزق کا تم سے وعدہ کیا ہے، تمہیں بھی کھلا رہا ہوں اور زمین پر رہنے بسنے والی دیگر مخلوقات کو بھی کھلا رہا ہوں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. زمین پر چلنے والے چوپائے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے رزق کو اٹھا کے نہیں چلتے. یعنی جب وہ چل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ان کا رزق بھی ان کے اوپر لاد دیا گیا ہو تاکہ بھوک لگے تو اس میں سے کھا لیں. ایسا نہیں ہے، وہ چلتے ہیں زمین پر، چرند و پرند بھی چل رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ یرزقہ، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. اگر کہیں بھی وہ نکل جائیں، دور بھی چلے جائیں، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. تو ایاکم، وہ تمہیں رزق دے رہا ہے. یعنی تم اپنے پیدا کرنے والے کو رب مانو، یعنی رازق بھی اسی کو مانو. تمہاری ملازمت یہ تمہارے لیے ذریعہ رزق ضرور ہے مگر وہ خود رازق نہیں ہے. احکام اسلام پر عمل آوری میں انسان کے لیے رکاوٹیں کیا بنتی ہیں؟ ذکر الہی کا اہتمام کرنے میں، بزرگان دین کی تعلیمات پر چلنے میں رکاوٹیں کیا بنتی ہیں؟ نفس کی خواہشات اور انسان کی دنیاوی زندگی کی ضروریات. وہ سوچتا ہے کہ میری یہ ضروریات کیسے پوری ہوں گی، میں کیا کھاؤں گا، میرے بال بچے کیا کھائیں گے، میرے متعلقین کیا کھائیں گے، اس کے لیے مجھے دن رات محنت کرنی ہے. اب اس میں انسان حلال ذرائع سے پیٹ نہیں بھرتا ہے تو حرام ذرائع کو اختیار کرتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ تمہارا رازق ہے، تم اس کے احکام پر چل کے تو دیکھو وہ کیسے تمہارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے. تمہاری وہ ہر ضرورت کی تکمیل خود ہی کرواتا ہے. ماں کے پیٹ میں جب تم تھے تو تمہارے لیے غذا کا انتظام کون کر رہا تھا؟ کسی کا ہاتھ تمہارے اس ماں کے پیٹ میں رہنے کے زمانے میں غذا دینے کے لیے پہنچتا تھا کیا؟ لیکن وہ اللہ ہے، 9 مہینے شکم مادر میں تمہیں رکھ کر پرورش کرتا رہا، نشو و نما بخشتا رہا، پھر اس کے حکم پر تم پیدا ہو گئے. فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتوں والا ہے اللہ، بہترین خلقت میں ڈھال کر انسان کو پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا. اور اس کے بعد جب انسان ماں کی گود میں آ گیا، اس کے پیٹ سے جب اس کی گود میں آ گیا تو اس کو بھوک نے بے چین کیا، بچہ رونے لگا. وہ ماں پہلے بھی ماں تھی، عورت پہلے بھی تھی، اس کے سینے میں دودھ نہیں تھا، مگر بچہ جب پیدا ہو گیا تو اللہ نے اس کی چھاتی میں دودھ رکھ دیا. اور وہ رو کر بے چین ہوتا ہے تو ماں سینے سے لگاتی ہے اور اس کو دودھ نصیب ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہاری کس محنت کی وجہ سے تمہیں رزق ملا ہے؟ تم تو اب کسب کرنے کے موقع پر بھی نہیں تھے، تم تو کمانے کی حالت میں بھی نہیں تھے. اس نے تمہیں کھلایا کہ نہیں اور کھلاتا ہے کہ نہیں؟ وہ
को तुम भूल न जाओ, जब तुम बड़े हो जाओ तो इतराते हुए अपने हुस्न पर गुरूर करते हुए उसकी इबादत से तुम इन्हिराफ मत करो। यही तालीम वलियों के सरदार पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी। फुतूहुल गैब खोलिए, सबसे पहला मकाला पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इसी मौजू पर है कि आप इरशाद फरमाते हैं मोमिन की हालत चाहे वो किसी भी दर्जे में क्यों ना हो, तीन चीजें उसके लिए लाजिम और जरूरी है, उससे हटने की उसे इजाजत नहीं है। चाहे वो मोमिन किसी भी हाल में हो, मगर कम से कम दर्जे में तीन चीजों की पाबंदी जरूरी। नंबर एक, अवामिर यानी अल्लाह ने जो काम करने के लिए फरमाए हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जिन कामों के करने के लिए फरमाया है उन्हें अंजाम दें। नवाही यानी अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना फरमाया, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जिन चीज़ों से मना फरमाया उनसे बाज रहे और फैसले इलाही पर राज़ी, रज़ा बिल क़द्र, अल्लाह की तक़दीर पर राज़ी रहे। रब ताला जिस हाल में रखे खुश रहे, किस्मत का शिकवा न करे। अल्लाह किसी को तमंगर बनाए, किसी को माली मसाइल उतने नहीं बचे, लेकिन अपनी उस हालत पर भी अल्लाह का शुक्र बजा लाए। अल्लाह सेहतमंद बनाया, अल्लाह ने बीमारी भी दी है, उस हाल में भी अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर राज़ी फरमाते हैं। अम्र बजाना भी की चीज़ है, नहीं बाज रहने की चीज़ है, तक़दीर राज़ी रहने की चीज़ है। ये कम से कम दर्जे में हर मोमिन की हालत होनी चाहिए, चाहे वो सिलसिले से वाबस्ता हुआ हो या ना हुआ, खा वो रूहानियत की दुनिया में आगे बढ़ना चाहता हो या भी उसको चस्का न लगा हो, लेकिन एक मोमिन है तो कम से कम तीन चीज़ों की पाबंदी उस पर लाज़िम, और सिलसिले से वाबस्ता हो जाते हैं बहुत पाबंदी हो जाती। अवामिर को बजा रहे हैं, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, किसने पैदा किया? फरमाया अला, याद रखो, खबरदार हो जाओ, लहुल खल्क़, उसी ने पैदा किया, उसी की तख्लीक से तुम पैदा हुए। वो तुम्हारा खालिक है, तुम उसकी मखलूक हो, वो तुम्हारा मालिक है, तुम उसके ममलूक हो, वो तुम्हारा राज़िक है, तुम मरज़ूक़ हो, वो तुम्हारा माबूद है, तुम उसके आबिद बनकर रहो। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। जब उसने पैदा किया है, अला लहुल खल्क़, उसी की खल्क़ है, सारी मखलूक का खालिक वही है। अला लहुल खल्क़, तो खल्क़ उसी की है, तो अम्र हुक्म भी उसी का चलना है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम अपने ख्वाहिश के गुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम पर इनामात की बरसा, चाहते हैं कि हम करामात के हामिल बने, चाहते हैं कि महशर के मैदान में हमें पसीराई मिले, चाहते हैं कि हमें वहाँ इज्जत अता की जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो रास्ता बताया है वो यही है कि अवामिर इलाहिया पर बजा लाओ, मनहियात शरइया से बाज़ रहो, फैसले इलाही पर राज़ी रहो। और सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अवामिर में जो बजा लाने के हैं वो भी उसमें भी अहकाम के दर्जे बतलाए गए हैं, फराइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, मुस्तहबात व आदाब हैं। और आमतौर पर हम अहले सुन्नत का अलमिया ये है कि नवाफिल पर हमारी तवज्जो बहुत ज़्यादा रहती है, फराइज़ और वाजिबात की तरफ से तवज्जो हट जाती है। इसीलिए बहुत से लोग जो दीगर मसाजिद से वाबस्ता होते हैं, बदअमली की वजह से अहले सिलसिला पर, अहले सुन्नत पर दिमाग करते हैं। ये बातें तो आसमान से ऊपर की करते हैं, लेकिन शरीयत इस्लामिया के ऊपर चलते नहीं हैं। इसलिए उनको बड़ी तशवीश होती है कि ये क्यों ऐसी गफलत बरतते हैं, क्यों ऐसी बेतवज्जुही बरतते हैं। तो हमें सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु झंझोड़ रहे हैं, और वो पीरों के पीर को ही हक है कि इस अंदाज से झंझोड़े, दिलों के अंदर खुदा का इश्क पैदा करें, खुदा की मोहब्बत पैदा करें, हबीब खुदा की मोहब्बत पैदा करें। इसलिए शेख का काम क्या है? शेख से ताल्लुक़ बैत किसी दुनियावी गरज के लिए नहीं होता है, मकसद बैत यही है कि क़ल्ब की इस्लाह हो, नफ्स की कुदूरतों से उसको बचाया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब बंदों के सिलसिले में ये दो अंदाज में फरमा दिया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब बामुराद वही बंदा है जिसने अपने क़ल्ब बातिन को पाक कर दिया।
دل کی صفائی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا راستہ طے نہیں ہو سکتا، اور دل کی صفائی کے لیے ہی ہے شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کی جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاضتیں فرما رہے ہیں، مجاہدات فرما رہے ہیں، اور ایسی سخت ریاضتوں سے گزر رہے ہیں کہ آپ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں 5 وقتہ فرائض باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا گنا گزرتا ہے، اور وہاں فرائض تو فرائض ہے، نوافل کا بھی عالم یہ ہے کہ عشاء کے لیے جو وضو فرماتے تھے اسی عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے تھے۔ 1 دن 2 دن کا معمول نہیں، ماہ 2 ماہ کا معمول نہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں 40 برس تک پیرانے پہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ آپ سوچئے کیا انسان کے لیے اللہ نے رات آرام کی خاطر نہیں بنائی ہے؟ قرآن مجید میں ہے اللہ نے تمہارے لیے نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، رات کو تمہارے لیے آرام کی اور چین کی قرار کی چیز قرار دیا، دن کو کام کاج کے لیے اس نے بنایا ہے۔ لیکن سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کیوں محنت فرما رہے ہیں، اتنی کیوں ریاضت فرما رہے ہیں کہ پے ہم قیام پر قیام ہے، رکوع پر رکوع ہے، سجدے پر سجدہ ہے، عبادت پر عبادت ہے، انابت پر انابت ہے۔ واہ! آپ سوچئے بعض لوگ جو حقائق کو نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کا ظلم کیا ہے، اللہ نے کب کہا تھا ایسا کرنے کے لیے؟ لیکن حقیقت یہ ہے میرے عزیزو، قرآن مجید میں اللہ نے نیک بندوں کے بھی مرتبے اور درجے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو نیک بندوں کا درجہ کیا ہے کہ وہ حضرات رات میں سو جاتے ہیں اور آرام کر کے اٹھتے ہیں، سحر کے وقت سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کرتے ہوئے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اپنے اس نیک عمل پر اتراتے نہیں، اپنی بھی بخشش کے لیے اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ایک درجہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں اور رات سونے کے لیے اللہ نے بڑی پوری رات سو کے فجر کو اٹھ کر فجر پڑھ لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی آدمی عشاء بھی جماعت سے پڑھے، فجر بھی جماعت سے پڑھے، اور درمیان میں اگر آرام کر لے تو اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کرنے والوں کے برابر اس کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک درجہ ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات میں کم سوتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں، سوتے ہیں مگر کم سوتے ہیں اور جاگتے زیادہ ہیں۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے اولیاء کرام کا، قرآن جن کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور ایک وہ بھی ہے کہ جن کے بارے میں فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، بستر لگا ہوا ہے اور وہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ پیارو، دن بھر دین کا کام کر کے تھک گئے، لوگوں کو دین بتا بتا کے تھک گئے، ذرا آرام تو کر لو، ہم راحت جان کا انتظام کرنے کے لیے آپ کے انتظار میں ہیں۔ مگر وہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف کی حالت میں اور امید کی حالت میں، یعنی لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید لگائے ہوئے اس رب کو پکارتے ہیں۔ پروردگار فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کتنے درجے ہوئے؟ رات کے حوالے سے 3 درجے ہوئے۔ ایک درجہ کہ عشاء پڑھ کے آرام کر لو، فجر کی نماز اٹھو، جماعت سے فجر پڑھ لو، یہ بھی ایک طبقہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان کے حوالے سے بھی آیات دی گئی ہے۔ دن بھر مصروفیت میں رہے، آپ آرام کر لیجیے، کوئی بات نہیں، نفل ہے رات میں قیام کرنا، اس کی پوچھ نہیں ہے، اگر چھوٹ جائے تو فرض باجماعت پڑھو عشاء کی، اور پھر فجر بھی باجماعت ادا کر لو، رات بھر نماز کا ثواب پالو۔ لیکن فرمایا ایک طبقہ وہ بھی ہو، تھوڑی ہمت کرو، سو جاؤ رات میں، لیکن اٹھ بھی جاؤ، کم سو زیادہ اٹھو، جاگو اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد تیسرا طبقہ فرماتے ہیں اے پیارے بندو، رات آرام کے لیے تو ہے ضرور، لیکن دن میں قیام کا ماحول بنا لو، پوری رات عبادت میں گزارو۔ تو یہ قرآن میں ذکر ہے، یہ الف لام میم السجدہ 21 پارے ہیں۔ میں اس کو اس لیے کھول رہا ہوں کہ ہم کو صرف خانقاہی لوگوں سے ہی
رابطہ نہیں رہتا ہے، درسگاہی لوگوں سے ہی رابطہ نہیں رہتا ہے، سرکھیروں سے بھی رابطہ رہتا ہے، دارالفتہ ہے، ہر آدمی ہر طرح کا آتا ہے، اپنی شبہوں کو شبہات پیش کرتا ہے۔ میں اپنے بزرگوں پر اعتراضات جو کیے جاتے ہیں بالعموم کوشش کرتا ہوں کہ محض خطاب کر کے گزر میں جاؤں، شبہے کا ازالہ بھی کر دوں تاکہ ہم ان کے مقامات بتلانے میں غلو نہیں کرتے ہیں، مبالغہ نہیں کرتے ہیں، کوئی افسانے نہیں ہے، کوئی بے تحقیق کی باتیں نہیں بولتے ہیں۔ وہ ہمارے اولیاء وہ ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے زیادہ قرآن کے جاننے والے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ سنت کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ آج ویسی عبادت ہم سے نہیں ہوتا رہی ہے، کم سے کم کوئی کوتاہی کا تو احساس ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ پھر اعتراض کے لیے کیسے ہے کہ بھائی عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، کس نے کہا تھا؟ کیا رسول پاک علیہ السلام نے ایسی مشقت کرنے کے لیے فرمایا تھا؟ کیا اللہ نے کہیں فرمایا تھا؟ نہیں، فرمایا تو نہیں تھا، مگر اللہ نے اس کے ایک وصف کے طور پہ بیان کیا تھا۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ پہلے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ معرفت یہاں حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور پہلوؤں کے بل کروٹیں بدلتے ہوئے، اور وہ پہلوؤں کے بل کروٹیں بدلتے ہیں تو ایسا نہیں کہ دنیاوی معاملات میں غور کر رہے ہو، وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، ہم چیزوں میں کھو جاتے ہیں اور وہ ان چیزوں سے رب کا عرفان حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آفاق میں بھی اس کی نشانیاں ہیں، انفس میں بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ ہمارا پروردگار فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں میں دکھائیں گے بیرونی کائنات میں بھی، ان کے اندر، اپنی ذاتوں کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ وہ حق ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں معرفت حاصل کرنے کے طریقے بتایا ہے۔ عبادت معرفت الہی کا ذریعہ، ذکر معرفت الہی کا ذریعہ، اور پھر وہ ذکر کی بھی کیفیت کیسے بتائی جا رہی ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ سلسلے سے آپ کو فیض حاصل کرنا ہو تو کیسے حاصل کریں گے؟ خشک ماحول میں زندگی گزارنے سے نہیں ہوتا۔ کسی مرد حق آگاہ کے دستے حق پرست پر بیعت کا مقصد یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، اس لیے کہ خدا کی یاد سے انسان غافل ہو جاتا ہے، شیطان اس کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ ہمارا پروردگار حفاظت کا طریقہ بتا رہا ہے، دیکھو تم کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور ہمارا رب کتنے آسان طریقے سے سمجھا رہا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میرے بندوں سے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، وہ یہ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے رزق کا خود بھی بندوبست کر لیں، یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ عبادت کرو تاکہ تمہارے ذریعے سے مجھے فائدہ پہنچے، نہیں، میں تمہارا مالک ہوں، رازق ہوں، رزاق ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا رزق کا حصول کا ذریعہ تمہارے لیے دنیا بھی بنے گا، نہیں، تمہیں رزق کے لیے کیا سوچنا ہے؟ تمہارا کام صرف قسم کرنا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ بے شک اللہ وہی رزاق ہے، قوت والا ہے، اللہ اختیار والا ہے۔ ذرا سوچو، آپ غور کرو، بار بار رزق کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ جہاں عبادت کا ذکر ہے رزق کا ذکر آ رہا ہے، کیوں؟ انسان تلاش ہے رزق میں، ماضی کو بھول رہا ہے۔ آج آپ بتائیے، ہم دنیاوی معاملات میں کھپ جا کر نصیبوں سے دور ہو جاتے ہیں، تسبیح اور تحلیل سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر رسمی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے سلسلے کے مرکز عقیدت کی بارگاہ میں حاضری دے دی جائے، اس کے موقع پر شرکت کر لیں اور اس کے بعد سمجھیں کہ سلسلے سے کیونکہ وابستہ ہو گئے، قیامت میں ہماری تو بس بخشش یقینی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے فضل و کرم سے چاہے تو کسی کے کروڑوں گناہ کے باوجود جبکہ وہ شرک نہ کرتا ہو تو معاف کر دے، کیونکہ اس کا قرآن میں اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ شرک کو نہیں معاف کرتا، اس کے سوا ہر گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کرتا ہے چاہے تو۔ کیا فرمایا؟ چاہے تو۔ کیا آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کے حق میں اللہ چاہنے والا ہے؟ اسی وجہ سے اولیاء تڑپتے ہیں، اولیاء رزتے ہیں، باوجود یہ کہ خوشخبریاں ان کو مل گئی تھی، باوجود یہ کہ امامات کے وعدے کر گئے تھے، اللہ کی بارگاہ سے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے وعدے ہو گئے تھے ان کے حق میں، مگر وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، یہ مقام اللہ
اللہ کے خوف میں آنسو بہانے کا ہے۔ سب سے بڑھ کر میں بتاتا ہوں آپ کو کس کے لیے وعدے ہیں بھائی؟ حبیب پاک کی اہل بیت اطہار آل مصطفیٰ کے لیے کتنے بڑے وعدے ہیں۔ سید کائنات کے لیے تو فرما دیا گیا جنت کی خواتین کی سردار، حسنین میں کریمین جنتی جوانوں کے سردار، حیدر کرار پورے عرب کے سردار۔ اب اس سرداری کے اعلان کے بعد مجھے بتائیے کیا محنت کی ضرورت تھی؟ لیکن کیا ایک جزئیہ کوئی پوری ان کی زندگیوں سے خندال کیا بتا سکتے کہ کبھی بھی انہوں نے زندگی کی ایک سانس میں بھی غفلت برتی ہو؟ اور اس سے گیدے کائنات شہزادی یہ کونین ہے، مگر حال یہ ہے کہ رات تمام مسلح پڑھتے ہیں اور سجدہ ریزی میں رات گزر گئی، فجر کے لیے مؤذن اذان کہہ دی تو سیدہ کی زبان سے نماز مکمل ہونے کے بعد جملے کو ادا ہوتے ہیں، تاریخ میں محفوظ ہے۔ اے اللہ تو نے اتنی مختصر رات بنائی ہے، تیری بندی کو جی بھر کے سجدہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ کبھی سجدہ نے اللہ سے شکوا کیا ہو، یہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ فقر و فاقہ میں شکوا نہیں کیا، جو بھی حالات آئے کہیں بھی زبان پر ہر پہ شکایت نہیں آیا۔ جب انہوں نے عرض کیا مولا سے، یہی عرض کیا مولا رات بڑی مختصر ہے، جی بھر کے سجدہ کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ حسنین کریمین کا ادھر لحاظ بھی ہے، شوہر نامدار کی خدمت بھی ہے، ادھر لب پر قرآن کی تلاوت بھی ہے، اعمال بھی گھر کے انجام پا رہے ہیں، اور یاد خدا سے ادنا درجے کی غفلت بھی نہیں برتی جا رہی ہے۔ اور حال یہ ہے، ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، کبھی وہ دحیہ کلبی رضی اللہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ جب وہ آگے تو حضرت حسنین کریمین، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہ بھی آگئے اور ان کی گود میں بیٹھ گئے۔ شہزادے اپنی حسین اداؤں سے ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہے تھے کہ وہ ایک بے تکلفی معلوم ہو رہی تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل خیال نہ کرنا، انہوں نے نہیں پہچانا ہے تم کو، کیونکہ تمہاری شکل میں، تم جن کی شکل میں آئے ہو، میرے ایک صحابی ہے دحیہ کلبی، وہ جب آتے وہ ساتھ میں میوے بھی لاتے تھے ان کے لیے، اس لیے وہ بے تکلفی میں اپنی حسین اداؤں کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے حضور ان کو میرے ساتھ کھیلنے دیجیے، لاڑ کرنے دیجیے مصطفیٰ۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کی شہزادی مشقت اور محنت والے کام کر کے، عبادت کر کے کچھ دیر کے لیے استراحت فرماتی تھی۔ حسنین کریمین نبی کے حوالے میں ہوتے تھے اور وہ اپنی بچپن کی حسین اداؤں میں جب آرام کر کے اٹھنا چاہتے تھے تو بچوں کا ایک مزاج ہے، جیسے آنکھ کھلتی ہے والدہ نظر نہیں آتی ہے تو بچے رو کر اپنی امی جان کو بلاتے ہیں۔ جب وہ حالت ہوتی تھی تو سیدہ کی نیند میں خلل پیدا ہو رہا تھا، حکم ہوتا تھا جاؤ میرے حبیب کے شہزادوں کا جھولا جھلاؤ۔ مصطفیٰ ان کا تو میں جھولا جھلایا ہوا ہوں، مگر یہ لاڑ کر رہے تو کرنے دیجیے گا۔ اب بتاؤ کائنات میں کون ایسا ہے جس کے بچپن میں جھولا جھلانے کے لیے جبریل امین آئے ہوں، مگر اس کے باوجود ان تاجداروں کا آپ نے دیکھا ہے کہ اس قرب کے باوجود کبھی انہوں نے غفلت برتی ہے زندگی کے اندر نہیں۔ اطمینان کی سانس لینا مشکل نظر آتا ہے ان کی زندگیوں کو دیکھنے کے بعد۔ تو سرکار غوثیت معاب رضی اللہ عنہ ہم ذکر کر رہے ہیں، خانقاہی نظام میں، روحانی نظام میں ہمیں ترقی کرنے کے لیے جن کو نمونہ بنانا ہے وہ کتنی عظیم المرتبت ہستی ہے کہ دادا بھی ان کے امام حسن ہے، نانا بھی ان کے امام حسین ہے، اتنے عظیم گھرانے کے شہزادے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے پرور گئے لطف و کرم کے پوتے ہیں۔ اب بتاؤ حیدر کرار رضی اللہ عنہ جنہوں نے چلنا کی سیکھا تو حبیب پاک علیہ السلام کی مقدس انگلیوں کو پکڑ کر چلنا سیکھا۔ آج کوئی بزرگ کے ساتھ خاص آپ اپنے بچے کو پیش کرتے ہیں، حضرت ذرا چھوٹا بچہ ہے، کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے، وہ دعا فرما دے تو زندگی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے بچے پر حضرت کی نظر پڑ گئی، دعا فرما دی، کانوں میں حضرت نے اذان دی تھی۔ اچھا آپ کے حضرت اذان دیے تو بچے کی قسمت پر آپ ناز کر رہے ہیں، حضرت نے دعا دے دی تو ناز کر رہے ہیں۔ اور ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ ہی کا چہرہ ہی پر دیکھا، جنہوں نے بولنا سیکھا تو بولنا بھی سکھایا، ان کو مصطفیٰ علیہ السلام نے سکھایا۔ ہمارے بچے جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے بول کو دیکھ کر بولنا سیکھتے ہیں، ہم چلتے ہیں تو چلنا سیکھتے ہیں۔ اور جنہوں نے آنکھیں کھولی چہرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، جنہوں نے لب کھولے تو مصطفیٰ کے الفاظ کو ادا کیا، جنہوں نے چلنا سیکھا تو حبیب انگلیوں کو پکڑ کر انگلی پکڑ کر چلائے، اور مصطفیٰ کی وہ حسین انگلی جو خالی بچپن میں حرکت کرتی ہے تو چاند رس کرتا تھا۔ چاند بچپن میں حضور کے کہوائے میں رہنے کے زمانے میں ادھر مصطفیٰ انگلی اٹھا دیتے تھے، چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے محل میں
تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جب چاند کی طرف اشارہ فرما دیا مصطفیٰ علیہ السلام، چاند شب ہو گیا. جن کی انگلی کے اشارے کا یہ اثر زمین پر رہ کر آسمان کی طرف اشارہ کرے، چاند کا سینہ چل جائے، انگلی کا اشارہ کرنے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. وہ جب مولا کائنات کو پکڑ کر چلا رہے تھے تو حضرت کی کیا شان بڑھتی آ رہی ہوگی. ہے کوئی اندازہ کرنے والا؟ مگر وہ حیدر کرار کو بھی ہم نے دیکھا ہے دنیا سے خطاب کر کے کہہ یا دنیا غری غیری، اے دنیا کسی اور کو دھوکے میں رہا، یا دنیا غری غیری، اے دنیا کسی اور کو دھوکا دے سکی تو دے لے، ادھر دھوکا دینے کے لیے نہ آ، میں مصطفیٰ کے لطف و کرم میں پرورش پایا ہوا. اے دنیا سن، قد طلقت کی ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، 3 طلاقیں میں نے دی ہے جس کے بعد لوٹانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ نگاہ حیدر کرار میں دیکھا، وہ خلافت کے زمانے میں اپنے چاہنے والوں کے مجمع میں فرمایا اے دنیا تیری حقیقت میرے سامنے کیا ہے؟ جیسا کسی جوزانی کے ہاتھ میں بد جانور کی اوجڑی جیسی سڑی ہوئی قابل نفرت رہتی ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ تو میرے سامنے قابل نفرت ہے. کیا مطلب؟ دنیا چھوڑ کے حضرت نکل گئے، کہیں جا کے بیٹھ گئے تھے، دنیا میں رہ کر دل سے دنیا کو نکالے تھے. اس کا یہ کبھی مطلب مت لیجئے گا کہ آپ اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھے کپڑے نہ پہنیں، اچھے گھر میں نہ رہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں، اچھے گھر میں رہنا، اچھے کپڑے پہننا اور اچھی گاڑی میں پھرنا یہ دنیا داری کی علامت نہیں ہے. اگر بندے کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ بلڈنگوں میں رہتا ہے خدا کے شکر کے ساتھ، تو وہ دنیا دار نہیں ہے. اور اگر وہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسکین بتا رہا ہے اور دل ہے کہ بھکاری ہے، دنیا میں پھنسا ہوا ہے، لوگوں کے ٹکڑوں پر نظر رکھتا ہے، تو پھر وہ دنیا دار ہے. دنیا داری کی تعریف دولت کے ہونے سے نہیں ہوتی ہے. دولت رکھ کر بھی ایک آدمی دیندار ہوتا ہے، ایک آدمی کچھ نہ رکھ کر بھی دنیا دار ہوتا ہے. اس لیے کہ طلب دل کی کیفیت کا نام ہے، حرص تمام دل کی کیفیت کا نام ہے. کتنی عظیم بات ہمیں بتائی ہے ہمارے سردار اور سرتاج نے. فرمایا کہ دیکھو اس دنیا کو تم اپنے دل میں مت بساؤ. میرے آقا ولی نعمت سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر دنیا تمہارے سامنے ہے تو سمجھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی ہے اور پھر اس کے نیچے پانی ہے. تو پانی کی حالت یہ ہے کہ وہ اگر ہوگا تو کشتی چلے گی، نہیں ہوگا تو چلے گی بھی نہیں. ماں ضروری بھی ہے لیکن وہ نیچے ہو. اگر پانی کشتی کے اندر آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. فرماتے ہیں کہ دل میں مت آنے دو. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سلسلے نقشبندیہ کے بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں. وہ انتہائی خوشحال زندگی بسر کرتے تھے، اچھی حالت تھی ان کی. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی دولت فخر سے بھی نوازتا ہے، غربت سے بھی نوازتا ہے، کبھی غنا کی ضرورت سے بھی نوازتا ہے، اور وہ اس حال میں بھی رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سرکار غوث پاک کی ابتدائی زندگی دیکھو مجاہدوں کی زندگی تھی. پھر انعامات اللہ نے فرما دیے تو حال یہ تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بھی پہنتے رہے، مگر اس وقت بھی رب کی طرف قلب رہا، بعد میں بھی رب کی طرف قلب رہا. تو یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے. تو چنانچہ خواجہ عبید اللہ کا طمطراق سے رہا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق ہیں، بلکہ عشاق کے قافلہ سالار کہلاتے ہیں. اس کا عالم یہ تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر آ کر انہوں نے حاضری کے بعد سلام عرض کر کے عرض کیا تھا سگیری سندی و مولائی بسفر می ربم چے فرمائی. میرے آقا میرے مولا سفر کا ارادہ ہے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو روزے سے جواب آیا اسی زبان میں بسفر رفت تلک مبارکباد بسلامت روی و باز آئی. سفر تمہارا مبارک ہو، سلامتی سے جاؤ اور سلامتی سے واپس آؤ. تو سلامتی سے جاؤ. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے تھے بیعت میں اور سلسلے میں داخل ہونے کے لیے بیعت کی سعادت حاصل کرنے. اور ان کے عشق عالم یہ تھا کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں جب حاضر ہو کر سلام عرض کیے اور آپ نے اجازت طلب کی تو روضہ اطہر سے جواب آیا تھا بسفر رفت تلک مبارکباد سلامت رہی و باز آئی. تمہارا سفر میں جانا مبارک ہو، سلامتی سے جاؤ اور دوبارہ آؤ. ہمیشہ یہ جواب آتا تھا، ہر سال پھر زیارت کو آتے تھے. جب زندگی کا آخری سال آیا تو آقا کی بارگاہ سے جواب یہ آیا بسفر رفت تلک مبارکباد بسلامت ربی و خوش باشی. سفر میں تمہارا جانا مبارک ہو، سلامتی سے جاؤ، خوش رہو. بس اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ میری حاضری اب ہوگی نہیں، یہ آخری حاضری ہے. اس حساب ان کا مثال ہے. ایسے عاشق
لیکن ابتدائی زندگی دیکھیے، جب سلسلے سے وابستہ ہونے کے لیے آئے تھے حضرت خواجہ عبید الاحرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کو دیکھا بڑے طمطراق سے ہیں، دولت بھی نظر آتی ہے، شان و شوکت بھی نظر آتی ہے، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ایسوں سے کیا بیعت کریں جن کے پاس دولت بھی ہے، جن کے پاس مال بھی ہے، جن کے پاس بنگلہ ہے، بلڈنگ بھی ہے. یہ کہہ کر واپس ہو گئے، جا کے مسجد میں سو گئے. میرا سفر ضائع ہو گیا، میں آیا تھا مگر کیا کروں، نہیں کر سکا. اب دل میں انہوں نے مصرع بھی سوچ لیا، ایک مصرع شاعر تھے، شعر پورا تو موضوع نہیں کیے، ایک مصرع سوچے کیا، مرد آن نیست کے دنیا، مرد آن نیست کے دنیا دوست دار. وہ مرد خدا نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھتا. سوچ لی، مسجد میں سو گئے. خواب دیکھتے ہیں کہ محشر کا میدان بپا ہے، لوگ حیران اور پریشان نظر آ رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں. اپنے میں دیکھا کہ نورانی ہستی میں شخصیت جلوگر ہے اور اعلیٰ درجے کی سواری ہے، نور کی برسات ہے ان پر اور وہ تشریف لا رہے ہیں. اللہ ان کی سفارش سے لوگوں کی مشکلیں دور فرما رہا. یہ بولے قوم بزرگ ہیں بھائی، ذرا دیکھیں تو سامنے گئے تو دیکھتے ہیں یہ وہی بزرگ ہیں جسے دن میں مل کر آئے اور یہ دل کو نہیں بھائے تھے. اب بہت شرمندہ ہوئے، افسوس اللہ والوں کو میں پہچان نہیں سکتا، کیونکہ میرا اپنے ذہن کا تصور یہ تھا کہ ان کے پاس بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ چٹائی ہو اور بالکل پھٹے پرانے کپڑے ہو. یہ شان شوکت سے دل پر اثر نہیں پڑا. ان سے کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہو گیا، خواب دیکھ لیا، ان کا مقام معلوم ہو گیا، اب جائیں گے. صبح میں فجر پڑھنے کے بعد پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا کہ حضور میں غلام آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے روحانی سلسلے سے وابستہ ہونا ہے، اپنے سلسلے نقشبندیہ میں مجھے بیعت کروا لیجیے. حضرت نے بیعت کروانے سے پہلے فرمایا کہ جامی اپنا جو شعر ہے وہ سناؤ تو صحیح. وہ کہنے لگے حضرت پورا شعر نہیں لکھا، میں ایک مصرع تھا اور وہ بھی غلطی سے سوچا تھا اور نہیں جان کر سوچا تھا، زبان سے کیسے ادا کروں، ہمت نہیں ہے. تو کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، تم نے شعر کمپلیٹ نہیں کیا تھا، تم مصرع سناؤ، ہم گرہ لگا کر مکمل کر دیں. تو وہ پھر للستے ہوئے کہنے لگے حضرت بے دلی ہو جائے گی، کیسے زبان سے کہو، اب تو جان گئے اگر نہیں جانا. تو ٹھیک ہے آپ نہیں سناتے تو ہم ہی آپ کا مصرع پڑھ دیتے ہیں، سنو. تو حضرت خود ہی وہ مصرع سنائے کہ مرد آنیس کے دنیا دوست دارت. تم نے یہی تو کہا تھا وہ مرد خدا نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. آگے کا مصرع سن لو، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر رکھتا ہے دنیا کو اپنے پاس تو اپنے لیے نہیں، دوست کی محبت میں دوستوں پر خرچ کرنے کا رکھتا ہے. تو اولیاء کی حالتوں میں چاہے وہ غربت کا زمانہ ہو یا خوشحالی کا زمانہ ہو، یہ کوئی دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ والے ہر حال میں اللہ کی طرف اپنے آپ کو مائل، اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھتے ہیں. چاہے سرکار غوث پاک کی مجاہدات والی زندگی ہو یا انعامات والی زندگی ہو. میں نے یہ کلیئر اس لیے کیا ہے، ایک شبہ لوگوں کا یہ آتا ہی ہے کہ ہاں وہ شان و شوکت کیسا لباس کے جو لباس عام طور پر شاہ وقت بھی نہیں پہنتا تھا. شہزادے بھی امام علی مقام کے، امام زین العابدین، امام باقر کے حالات میں آتا ہے رضی اللہ عنہ درجے کا لباس پہن کے جا رہے ہیں. دیکھ شخص بولا حضرت آپ تو مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، اتنا اعلیٰ لباس کیوں پہنے؟ آپ نے بٹن کھولے، اندر کا لباس بتایا اور ٹاپ کا لباس تھا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کے لیے ہے، تم دنیا والوں کو بتانے کے لیے ہے. اگر یہ حالت اچھی نہیں ہوتی تو تم سمجھتے تھے ہم تمہارے پیسوں کے محتاج ہیں، ہم یہ پہن کے بتا رہے ہیں. خدا نے اتنا دیا ہے کہ کسی کی حاجت ہم پوری کر سکتے ہیں، خود کسی کے محتاج نہیں ہے، تاکہ پتا چلے کہ صدقے میں دنیا کرتی ہے، ان کو کسی کی حاجت نہیں ہے. لیکن ہم اپنے رب سے تعلق کے لیے اندر ایسا لباس پہنے ہوئے تاکہ نفس کو خوش رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ اس حال میں بھی راضی رکھتا ہے. تو پیرانے پیر کی تعلیمات کا خلاصہ پھر پہلی بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. کم سے کم درجے میں مومن کو 3 چیزیں اختیار کرنی چاہیے. عوامر الہیہ اور عوامر مصطفیہ کو بجا لایا جائے، منہیات شریعہ سے بچا جائے، فیصلے الہی پر راضی رہا جائے. اس میں جو لطف ہے حوالے ہو کر دیکھو آپ، ایک عورت شوہر کے حوالے ہو جاتی ہے تو پوری زندگی اس کی کس طرح شان کی گزرتی ہے. مردہ قصار کے حوالے ہوتا ہے تو وہ جس طرح حرکت دیتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب اللہ کے فیصلوں کے حوالے ہو جائیں گے تو اللہ بندے کو اتنا نوازے گا کہ اللہ تصور بھی نہیں کر سکتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت زندگی نے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر قرب الہی کی راہوں پر ڈال دیا اور پھر تلقین یہ کی ہے کہ استقامت کا بیگ بن کر کہو تو محشر میں بلند رتبے ہوں گے. یقیناً نسبت تو بڑی فیض رساں ہے، لیکن نسبت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی تعلیم کو اختیار کرنا ہے. اللہ سے بھی نیاز اللہ ہے کہ مالک و مولا ہماری نشست کو
تیری رضا کے لیے بنا دے، اور جو کچھ ہم نے شکستہ زبان سے عرض کیا ہے ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔